بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، وطن عزیز میں چاروں جانب ایک ہی بات، ایک ہی سوال کہ کیا پی ٹی آئی کی طاقتور حلقوں کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے، ہونے جا رہی ہے، یا یہ محض امپریشن گیم ہے، یا یہ نون لیگ کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، وہ آگے چل کے بیان کر دوں گا، مختصر لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ میری معلومات کے مطابق نو ڈیل، ایبسولوٹلی نو ڈیل۔ ڈیل سے پہلے اس ڈیل سے پریشان لوگوں کا ذکر کر لیا جائے۔ ناظرین، اسلام آباد جسے آبویسلی شہر اقتدار کہتے ہیں، وہاں موجود حکومت اپنا راج سنگھاسن جو ہے وہ ڈولتا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ حکومتی کیمپ میں باقاعدہ صف ماتم بچھ چکی ہے، جہاں کبھی نون لیگ کی رودالیاں بال کھول کر پٹ سے آپا کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو کبھی وفاقی وزراء ایک اندیکھے خوف کا شکار ہو کر پریس کانفرنسز کرنے چل پڑتے ہیں، اور پھر جو منہ میں آتا ہے اناپ شناپ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی حکومتی رہنما سامنے آتا ہے بس ایک ہی راگ الاپ رہا ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی جو ہے وہ فسادی جماعت ہے، عمران خان فسادی ہے، اور دوسرا کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ ہر کوئی حیران ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے جو اپنے 5ویں مہینے میں ہی جس کے وزراء کو حکومت کے 5 سال پورے کرنے کے نعرے لگانے پڑ رہے ہیں۔ تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ ماتم اور وویلا جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس حکومت کو لانے والے جو ہے وہ دراصل ان سے اکتا گئے ہیں، اور وہ ان کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ ان قوتوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2 سال سے اقتدار جو ہے وہ نون لیگ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ کسی ایک شعبے میں بھی، کسی ایک سیگمنٹ آف لائف میں بھی بہتری کی معمولی سی بھی کرن دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ الٹا ان کے گلے میں بدنامی کا ڈھول پڑ گیا ہے۔ اور ناظرین، اس حوالے سے آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ اس صورتحال میں نون لیگ بہت شدید پریشانی کا شکار ہے، اور جتنا کام وہ کر رہے تھے وہ بھی ان سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہا۔ بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، جماعت اسلامی کے دھرنے سے بھی پریشانی لاحق ہے، اوپر سے پھر عدالتوں کی طرف سے جو کچھ فیصلے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ان سے بھی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تو پھر ان حالات میں 2 وفاقی وزراء اور وزیر اعظم نے نواز شریف صاحب سے درخواست کی کہ وہ طاقتور حلقوں سے بات کریں کہ یہ ڈیل کا امپریشن زائل کرنے کے لیے وہ کوئی تردیدی بیان جاری کر دیں۔ تو پھر یہ رات گئے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقوں سے بات کی اور ان کو کہا کہ اس طرح کی جو امپریشن ہے ڈیل کا، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، آپ کوئی تردید جاری کریں۔ تو بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے دوسری طرف سے ایک چٹا جواب آ گیا، 2 ٹوک انکار آ گیا کہ ہم جب کسی ڈیل میں انوالو ہی نہیں ہیں تو آپ کو یہ غم کیوں کھایا جا رہا ہے، اس لیے ہم کسی ایسی تردید کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ تو ایک اور بھی اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہرحال اس کا میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی گزشتہ روز کے رابطے کے بعد دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ نون لیگ کی اس یہ جو سیاسی لاش ہے، الٹیمیٹلی اب نون لیگ کو اس کا وزن خود اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، ان حالات میں نون لیگ کی مایوسی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی مایوسی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو بھی پریس کانفرنسز کرنے آ رہے ہیں وہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی بولنے آ رہا ہے وہ کفن پھاڑ کے بولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا سنائی دے رہا ہے۔ تمام وفاقی وزراء جو ہیں وہ باقاعدہ انگاروں پہ پلسیٹے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ پھر 9 مئی کے تن مردہ میں جان ڈال کر اس بجھتی ہوئی چنگاری کو دوبارہ شعلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اسی لیے جو بھی آپ وفاقی وزیر دیکھ لیں وہ آتا ہے تو وہ اپنے ٹپیکل بیانیے پہ بات کرتا ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ 9 مئی کے غم میں عجیب و غریب بڑکے مارتا ہوئے سنائی دے رہے ہیں سارے وفاقی وزراء. ایک جو وفاقی وزیر ہے سیالکوٹی سرکار خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ تمام حدیں پھلانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویسے تو تمام وفاقی وزراء جو ہے وہی یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سب سے آگے ہیں اس امپریشن کا تدارک کرنے کے لیے, لیکن خواجہ آصف تو تمام حدیں پھلانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہی جو 3 لفظ وہ خود بولا کرتے تھے آج ان تینوں لفظوں کی شدید قلت کا شکار نظر آتے ہیں وہ, اور وہ پھر جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جا رہے ہیں. آج انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے بارے میں بہت درست اور سخت لہجہ اپنائے رکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا چہرہ جو ہے وہ اب عوام پہچان چکی ہے. حضور والا یہ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, کیونکہ عوام آپ کا چہرہ پہچان گئی ہے. آپ نے منہ پہ جو نقاب ڈالا ہوا تھا نا وہ اب لوگ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ نقاب اتارنے کے لیے تیار نظر بلکہ بےتاب نظر آ رہے ہیں, کیونکہ عوام کے لیے تو کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا. بچے کو پتہ ہے, آپ اپنی ذات کی بات کر لیں کہ 12-13 ہزار ووٹ لے کے اور پھر آپ قومی اسمبلی میں تشریف رکھتے ہیں تو عوام کوئی احمق تو نہیں ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ آپ ایک خام خیالی کا شکار ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ عوام بہت تیز ہے, عوام جانتی ہے. وہ ایک عوام جس طرح وہ آپ کو بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک گلی میں ایک اسی طرح سبزی والا ہوتا ہے, تو وہ ساری خواتین اس سے سبزی لیتی ہیں, تو اس کو ایک ایک خاتون کے ادھار کے بارے میں پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ فلان اتنے پیسے دینے, فلان اتنے پیسے دینے. اب وہ ایک جو بھی خاتون پوچھتی ہے کہ میرا کتنا حساب ہے, وہ رجسٹر کھولتا ہے اور بتا دیتا ہے, نام دیکھ کے کچھ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ آپ نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں. تو خواتین ساری حیران ہوتی ہیں اکٹھی ہو کے کہ اس سبزی والے کو کیسے پتہ ہے, اس نے کبھی بھی ہم سے ہمارا نام نہیں پوچھا, لیکن اس کو کیسے پتہ ہے کہ کس کے کتنے پیسے ہیں, یہ رجسٹر میں کیا دیکھتا ہے. ایک دفعہ ساری خواتین اکٹھی ہو کے دیکھتی ہیں کہ آج اس بات کی ٹو لگاتی ہیں کہ اس کے رجسٹر میں لکھا کیا ہوا ہے. رجسٹر کھول کے دیکھتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے موٹی 1200 روپے, پتلی 1400 روپے, کانی اتنے روپے. اچھا, آخر میں لکھا ہوتا ہے سب تو سونی 14,000 روپے. تو خواجہ صاحب عوام جو ہے نا وہ سبزی والے کی طرح سب کچھ جانتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ سونا کون ہے اور بھدا کون ہے, اور ٹیرا کون ہے, بھینگا کون ہے. اس لیے آپ عوام کے غم میں اتنے دبلے مت ہوں. عوام کو بس صرف آپ نے وقتی طور پہ خاموش کروا دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عوام کو احمق سمجھنے کی حماقت آپ نہ کریں, کیونکہ 9 مئی کے مقدمات کا عدالتوں میں جو حشر ہو رہا ہے اس پر, اور جو طاقتور حلقوں کا آپ سے یہ بھی گلہ ہے, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پہ جو آپ لوگوں کی نون لیگ کی جو قانونی ٹیم ہے وہ اپنی جو درگت بنوا رہی ہے عدالتوں کے اندر, وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور طاقتور حلقوں کا آپ سے یہ بھی ایک گلہ ہے, بہت بڑا گلہ ہے, کہ آپ لوگ بھی ٹھیک طرح سے عدالت میں ان کا کیس پیش نہیں کر پا رہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر حکومت نے تحریک انصاف کے چیئرمین سے لے کر میرا خیال کارکنان تک ہزاروں مقدمات بنوائے, اور کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا آپ عدالت میں احسن انداز میں دفاع کر سکیں. ایک طرف حکومت یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ عمران خان عدالتوں کا لاڈلا ہے اور اسے بڑے ریلیف مل رہے ہیں, مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. عمران خان پر جس بھونڈے انداز میں 200 سے زیادہ مقدمات, بے بنیاد مقدمات بنائے گئے تھے, انہیں عدالتوں میں ثابت کرنا بڑے سے بڑے ترم خان وکیل کے لیے بھی ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کا ریمانڈ مسترد کیے جانے کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. اور اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد جہاں 9 مئی پر بنائے گئے مقدمات کی کلئی بری طرح کھل گئی ہے، وہیں ان مقدمات میں ریمانڈ دینے والے ماتحت عدلیہ کے ججز کے لیے بھی یہ فیصلہ باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے. ان حالات میں حکومت کے گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے. اگر یہاں حکومت پر گھبراہٹ نہیں ہے، وحشت طاری ہے. باقاعدہ حکومت جو ہے وہ بیچ چوراہے اپنے بال نوچ نوچ کر عمران خان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ جو بینڈ ویگن میں سوار اور لوگ ہیں اس اقتدار کے راج سنگھاسن میں، کشتی میں جو اور لوگ بھی اتحادی بھی سوار ہیں، ان کے لیے بھی پریشانی برابر کی ہے. کوئی کسی طریقے سے اس کا اظہار کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے اظہار کر رہا ہے. آج ایم کیو ایم کے تعلق رکھنے والے گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے بھی بہت حدود پھلانگی ہیں ساری، اور وہ باقاعدہ ایک بیان جاری کرنے کے بعد، میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد کہ عمران خان ایک فسادی ہے، اور صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی پر پابندی کافی نہیں ہے، عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے، اس کو گرفتار کیا، گرفتار تو وہ پہلے ہی ہے، اس کے خلاف انتہائی سخت کارروائی کی جائے، اور تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کو، اور کون لوگ آپ نے پکڑنے ہیں، کتنے لوگ آپ نے پکڑنے ہیں حضور بالا، تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان کا لب و لہجہ میں حیران ہوں بالکل. اور یہ کہہ کہ وہ پریس کانفرنس کر کے یوں وہ اسلام آباد روانہ ہوئے ہیں جیسے مطلب اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں گے. سفارتکار جو ہیں وہ قطار اندر قطار کھڑے ہیں اور وہ ان سے ملاقاتیں شروع کر دیں گے. بالکل ایسے وہ روانہ ہوئے ہیں. میں حیران ہوں کہ کامران ٹیسوری جیسا بندہ اگر اس لب و لہجے میں بات کر رہا ہے. اور یہ یقین کریں کہ جو لوگ ٹیسوری صاحب کو قریب سے جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو حاصل کر چکا ہے نا زندگی میں. اس کو ابھی تک اسی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ مجھے اتنا کچھ مل چکا ہوا ہے. یہ لوگ اس طرح اپنے آپ پہ مطلب جو حاصل کر لیا اس پہ بھی ان کو ایک ہوتا ہے کہ ربا دیتا ہی تو کھوئی نہ. یہ وہ لوگ ہیں. ایسے لوگ جو ہے نا یہ باقاعدہ جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی ساتھ والی نشست پہ کوئی خوبصورت خاتون آ کے بیٹھ جائے تو یہ فوراً اپنی نشست سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سوری میرا خیال ہے کہ میں غلط سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں. تو خاتون کہے نا کہ کیوں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے, تو یہ لوگ فوراً کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی قسمت کا پتہ ہے نا. تو ٹیسوری صاحب آپ لوگوں کو اپنی قسمت کا پتہ ہے. تو یہ جو کل سے 2 دن سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, یہ آپ کی نیندیں اڑنا جو ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد وہ سمجھ میں آتا ہے. اب خان نے کہا کیا ہے اس طرف آ جاتے ہیں. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے نا کہ حکومت چاہتی ہے کہ تحریک انصاف اور فوج جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں, اور نون لیگ اور جو پی ٹی آئی کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں. اور یہ بات وہ پہلے بھی خان صاحب کئی دفعہ کر چکے ہیں. مجھے اس میں کوئی نئی اور بڑی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. اور 3 یا 4 بار جو ہے وہ خان صاحب جیل کے اندر سے اس بات کا بھرملا اظہار کر چکے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بھی کوئی دشمنی نہیں رہی, اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس بات کو اختلاف بنا کر, بڑا اختلاف بنا کر جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ایک خان صاحب نے اور بات کہی ہے کہ جو پہلے کہی جا رہی تھی کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, اس کی بجائے خان صاحب نے نئے انتخابات کی بات کی ہے. اچھا ناظرین, میں آپ کو اپنی ایک خبر دیتا چلوں کہ خان صاحب کے حوالے سے جن 4 نکات کی بات کی جا رہی ہے, جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو ہے اس نے بھی خان صاحب سے ملاقات کے بعد جس کا اظہار کیا ہے, جن 4 نکات کا, ان میں سے ایک نقطہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خان صاحب اس ایک نقطے کی تردید کر دیں گے جیسے ہی ان کی اخبار نویسوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ پیشگوئی کرتا چلوں کہ جو اخبار نویسوں سے فوری طور پہ ملاقات جو ہے شاہد خان صاحب کی نہ اس کا اہتمام ہونے دیا جائے, اس کو ذرا مؤخر کر دیا جائے تاکہ خان صاحب جو ہے اس ایک نقطے کی
تردید ایک مصدقہ انداز میں نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ نون لیگ کے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی صفوں میں کیوں کوہرام برپا ہے. آپ دیکھیں نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ایسا عجیب بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کسی سازش کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا. اور رانا صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد نومبر دسمبر میں حکومت کی بساط الٹنا چاہتے ہیں. اب بڑا سوال یہ ہے کہ نون لیگ اس قدر انسیکیور کیوں ہے؟ کیونکہ شہر اقتدار میں ہر طرف افواہوں کا بازار گرم ہے کہ یہ جو ہے معاملات بہت آگے تک چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو لوگ اس ڈیل کے بارے میں اثبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، وہ 2-3 باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. ایک ہے عدالتی محاذ. ناظرین اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میرے ساتھ. ایک ہے عدالتی محاذ میں پہلے بھی، اور ایک ہے عدالت کے باہر جو دوسرے محاذ ہیں. ناظرین پہلے بات کر لیتے ہیں عدالتی محاذ سے جو پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہے ہیں بظاہر، اس پہ بات کر لیں. ناظرین میں گزشتہ 1.5-2 مہینوں سے آپ کی خدمت میں بدستور تواتر کے ساتھ یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جو عدالتی محاذ سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ الٹیمیٹلی آنا ہی آنا تھیں، کیونکہ ان کو جتنا مؤخر کیا جا سکتا تھا کیا جا چکا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک منطقی انجام کی جانب بڑھ رہی ہیں، اور جس تبدیلی، نام نہاد تبدیلی میں کہوں گا، موقف میں تبدیلی کہوں گا، جس کو موقف کی تبدیلی کہا جا رہا ہے، اس کا اظہار جو ہے یہ فیصلہ بھی 2.5 ماہ پہلے خان صاحب اپنے 2 قریبی ساتھیوں اور 2 انتہائی سینئر وکلاء کے ساتھ مشاورت کے بعد کر چکے تھے کہ جو ہی ان کو یہ عدالتی معاملات جو ہیں یہ ایک منطقی انجام کی جانب جانا شروع ہوں گے یا قریب پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں اتمام حجت کے لیے یہ کرنا ہوگا، اس بات کا اندیا دینا ہوگا کہ کوئی بندہ بھی، کوئی طاقت بھی ان معاملات میں رکاوٹ نہ ڈالے، اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ غیر جانبداری کا تاثر بھی دیں اور غیر جانبدار رہیں بھی. تو ناظرین یہ میں آپ کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عدالت سے باہر آ جائیں تو کہیں سے بھی صرف آپ کو ایسے تاثر ملیں گے، تاثرات ملیں گے، ایسے امپریشنز ملیں گے جس پر آپ اپنی ہائپوتھیسس جو ہے وہ کھڑا کر سکیں گے. مفروضے کی بنیاد پہ آپ ایک عمارت کھڑی کر سکتے ہیں کہ جناب کوئی نرمی برتی جا رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ گزشتہ 1 دن پہلے سے گزشتہ رات تک بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے بعض ارکان کو توڑنے کی کوششیں بھی اسی تواتر کے ساتھ جاری ہیں جس طرح پہلے تھیں. بعض لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی 1 دن پہلے، ناظرین 1 دن پہلے. اس لیے کوئی بھی، میں آپ کو بتا دوں کہ کسی محاذ پہ بھی کسی طرح کی بھی کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہی، کیونکہ میں جیسے عمران خان کو جانتا ہوں وہ عصر کے وقت روزہ توڑنے کا قائل نہیں ہے. وہ کسی طور بھی کسی بھی طرح کی خفیہ ڈیل کرنے نہیں جا رہا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ عوام کی بھرپور طاقت کو انجوائے کر رہا ہے اور وہ اس کا مزہ لے رہا ہے. وہ جیل میں بیٹھا بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ترتیب کے ساتھ اپنے کارڈز کھیل رہا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے اوپر پڑنے والے ہر دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے. جو تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ امریکی جو سفارت خانے کے سینئر ارکان نے جو 1 دن پہلے خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی ہے، اور کانگریس مین بریڈ شرمن کی جو کوششوں کا کہا جا رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ تھی جو فالو اپ تھا، جو امریکی کانگریس کے اندر قرارداد منظور ہوئی تھی، یہ اسی کا فالو اپ تھا جو ہونا ہی ہونا تھا. اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے.
میں نے اس کے بعد بھی جب وہ قرارداد منظور ہوئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کے فالو اپ کے لیے بھی وہاں موجود پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ باقاعدہ لابنگ کر رہی ہے اور ان کو جلد ہی ایک کامیابی بھی ملے گی. میں نے اگر آپ میرے پچھلے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے اس بات کا آپ کی خدمت میں اظہار بھی کر دیا تھا. تو ایک اور ہے کہ برطانوی صحافی جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں ملے اور انہوں نے باہر آ کے خان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی یار لوگ کہتے ہیں کہ جی برطانوی صحافی کو خان صاحب تک رسائی دے دی گئی ہے تو اس لیے شاید کوئی نرمی کا اندیا ہے اس طرف سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ملاقات کروانے میں بھی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. حکومت بہرحال برطانیہ اور جہاں پہ امریکہ کی بات آ جائے وہاں پہ ایک لمٹ سے آگے وہ نہیں لمٹ کو کراس نہیں کر سکتی حکومت بھی, اس لیے انہوں نے یہ ملاقات کروانے میں ہی عافیت سمجھی ہے. اچھا, ایک ناظرین آج مصدق ملک صاحب نے بھی نیوز کانفرنس کی ہے. انہوں نے بھی تحریک انصاف کو خوب سنائی ہے اور دہشت گرد جماعت بھی قرار دے دیا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سیکیورٹی رسک بھی کہہ دیا. اب جو گزشتہ رات کا رابطہ ہوا ہے نواز شریف کا طاقتور حلقوں کے ساتھ, اس میں بھی برسبیل تذکرہ طاقتور حلقوں نے میاں صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بجائے اگر ڈیل کا تاثر زائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر کریں. تو اب میاں صاحب نے جب یہ پاس آن کی اپنے وزراء کو بات, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آج بادل نخواستہ جو ہے مصدق ملک صاحب نے چلتے چلتے ایسے جیسے منہ پہ مارنے والی دعوت ہوتی ہے وہ دی ہے مذاکرات کی پی ٹی آئی کو کہ جی آپ ہم سے بات تو کریں بیٹھ کے. مطلب بڑے عجیب انداز میں, پتہ نہیں یہ کون سے مذاکرات کی کس طرح دعوت دی جا رہی ہے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اور ایک اور آپ کو خبر دیتا چلوں کہ بعض سرکاری افسران میں اور دو کم از کم جن لوگوں کو جو میرے علم میں ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ سیاست کے قبیل سے ہے, انہوں نے ٹکٹوں کی اپنی بیرون ملک ٹکٹوں کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے. اب وہ کب تک اس منظرنامے سے ہٹیں گے اور اس کے لیے کیا جواز تراشیں گے سائڈ پہ ہونے کے لیے, یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی نعیم زرار صاحب کے لفظوں میں اس وقت کے حالات بیان کر دوں. کبھی حوصلہ نہیں ہارنا, وہ جو حق کی راہ پہ ڈٹ گئے, جو وفا نبھانے میں کٹ گئے, وہ ہمیں بھی رستہ دکھا گئے, ہمیں ایک قوم بنا گئے. میرے ہم سفر, میرے ہم نشیں, یہ جو ظلم جبر کی رات ہے یہ ذرا سی دیر کی بات ہے, یہ ذرا سی دیر کی بات ہے. یہ جو حبس اپنے دیار ہے ایک ہوائے تازہ کی مار ہے, یہ جو آندھیوں کا حصار ہے, یہ جو وحشتوں کا غبار ہے. کھڑے رہ کے اس کو گزارنا, کھڑے رہ کے اس کو گزارنا, جو بھی ہو یقین کو نہ مارنا, اسی ایک خدا کو پکارنا, اسی ایک خدا کو پکارنا. کبھی حوصلہ نہیں ہارنا, کبھی حوصلہ نہیں ہارنا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.